بچپن میں عصمت اللہ بیگ کا افسانہ پڑھا تھا، دادا لال بجکڑ۔ غالباً عصمت اللہ بیگ حیدرآباد دکن کے معروف مزاح نگار مرزا فرات اللہ بیگ کا کلمی نام تھا۔ مرزا فرات اللہ بیگ نے اردو ادب میں خاکہ نگاری کی صنف متعارف کروائی۔ جب یہ افسانہ لکھا گیا تب شاید لال بجکڑ کا کردار معدوم ہو رہا تھا، اس لیے مصنف کو یہ کہنا پڑا کہ 100 سال پہلے تک ہندوستان کا بچہ بچہ لال بجکڑ کے نام نامی اور اس میں گرامی سے واقف تھا، مگر آج یہ کیفیت ہے کہ بچے تو رہے ایک طرف، بڑے بھی ان کا نام سن کر بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ چونکہ آج کل لال بجکڑ کا کردار پھر سے دھندلا رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اس عجوبہ روزگار ہستی کی یادیں تازہ کی جائیں۔ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ لال بجکڑ کسی عہد کا غلام نہیں، بلکہ یہ ایک ابدی اور سدا بہار کردار ہے جو بار بار جنم لیتا ہے اور ایک نافع عالم کو اپنی گوناگون صلاحیتوں سے روشناس کراتا ہے۔ پہلی بار لال بجکڑ کا نزول کہاں اور کب ہوا، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ مرزا فرات اللہ بیگ کا خیال ہے کہ اس نابغہ روزگار شخصیت کا ظہور دوآبے یا گنگا کے میدان میں ہوا، جہاں ہندو اور مسلمانوں کے میل جول سے ایک عام بولی پیدا ہو گئی تھی جس کو ہم اردو اور باہر والے ہندوستانی کہتے ہیں۔ لال بجکڑ میں بجکڑ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہیں ابتدا ہی سے پہیلیاں بوجھنے میں کمال حاصل تھا۔ اس زمانے میں بچوں اور بڑوں کا ذہنی معیار جانچنے کی کسوٹی یہی تھی کہ پہیلیاں بوجھنے کو کہا جائے، وہ معمہ جسے حل کرنے کے لیے بھلے چنگے لوگ گھنٹوں سوچ وچار کرتے رہتے، قبلہ لال بجکڑ اسے چٹکی بجاتے ہوئے حل کرتے تھے، اس لیے 4 دانگ عالم ان کی ذہانت و فطانت کے ڈنکے بجنے لگے۔ چونکہ اس عہد کے لال بجکڑ سے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اس لیے ہم اپنے دور کے لال بجکڑ یا یوں کہیے کہ لال بجکڑ ثانی کی طرف آتے ہیں۔ عصر حاضر کے لال بجکڑ، جنہیں لال بجکڑ ثانی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، جنوبی ایشیا کے ملک ترکستان میں پیدا ہوئے۔ اپنے جد امجد دادا لال بجکڑ کی طرح لال بجکڑ ثانی بھی دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گئے اور بہت جلد ہیرو کا درجہ پا لیا تو انہوں نے خود کو قیادت کے لیے پیش کر دیا۔ پہیلیاں بوجھنے اور بڑے بڑے لا ینحل مسائل پلک جھپکنے میں حل کر دینے کا وصف تو لال بجکڑ ثانی کو پیدائشی طور پر ہی عطا ہوا تھا، اور اوپر سے ہمارا یہ لال بجکڑ ثانی سمارٹ بھی تھا، تو لوگوں نے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ نوٹس یا لکھی ہوئی تقریر کے بغیر گھنٹوں بولتے رہنے کی خداداد صلاحیت کے باعث اس کی پذیرائی میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ لوگ اس سے پوچھتے کہ اگر تم نے اقتدار سنبھال لیا تو کیا تبدیلی لاؤ گے؟ وہ تردد کیے بغیر جواب دیتا کہ میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں انقلاب برپا کر کے تمہاری تقدیر بدل دوں گا۔ کوئی معیشت سے متعلق سوال کرتا تو وہ کہتا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اگر کرپشن اور منی لانڈرنگ کا خاتمہ ہو جائے تو بھوک اور ننگ ختم ہو سکتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر لوگ دیوانہ وار تالیاں پیٹتے اور نعرے لگاتے۔ اس نے وعدہ کیا کہ اسے ملک چلانے کا موقع دیا گیا تو وہ کشکول اٹھا کر کسی سے خیرات نہیں مانگے گا، ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے گا، اور اگر کبھی قرض لینے کی نوبت آئی تو وہ خودکشی کر لے گا مگر قرض نہیں لے گا۔ رفتہ رفتہ ملک کے کرتا دھرتا بھی اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے لگے۔ سنجیدگی سے اس بات پر غور ہونے لگا کہ جہاں اتنے لوگوں کو آزمایا ہے، کیوں نہ اس بار لال بجکڑ ثانی کو بھی ایک موقع دے کر دیکھ لیا جائے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس موقف کا اظہار کیا کہ جہاں بانیوں حکمرانی کوئی کھیل نہیں کہ اسے لال بجکڑ ثانی کے حوالے کر دیا جائے،
ان کا خیال تھا کہ پہیلیاں بوجھنے اور حقیقی مسائل کا حل تلاش کرنے میں بہت فرق ہے۔ تقریروں اور چکنی چپڑی باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کے سر پر حکمرانی کا تاج سجا دیا جائے۔ لال بھجکڑ ثانی کا جادو اس قدر سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ ان افراد کی رائے نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی، اور ملک کے کرتا دھرتا سمجھے جانے والے با اثر افراد نے لال بھجکڑ ثانی کو اقتدار کی مسند پر لا بٹھایا۔ کرسی پر بیٹھتے وقت لال بھجکڑ ثانی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شاید اسے خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ قوم نے آخرکار اسے مسیحا اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ لال بھجکڑ ثانی کے برسر اقتدار آتے ہی حالات ٹھیک ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہونے لگے، مگر سب یہ سوچ کر برداشت کرتے رہے کہ برسوں کی خرابیاں دنوں میں دور نہیں ہو سکتی، اور پھر ان ٹرینڈ شخص کو حکومتی اسرار و رموز سیکھنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، مگر عام آدمی کے دن تبدیل ہونے کے بجائے دشوار سے دشوار تر ہوتے چلے گئے، کیونکہ قبلہ لال بھجکڑ ثانی تو محض گفتار کے غازی تھے اور ہر مسئلے کو پہیلی سمجھ کر اپنے انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی کہ جس شخص کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو اسے ہر مسئلہ میخ نظر آتا ہے۔ اعلی مرتبہ لال بھجکڑ ثانی کے ہاتھ میں بھی چند ڈائیلاگ ہتھوڑی کی مانند موجود رہتے، اور وہ ہر معاملے کو میخ یا کیل سمجھ کر گاڑنے کی کوشش کرتے۔ ان ہتھوڑیوں میں ایک ہتھوڑی کرپشن کی بھی تھی۔ اس معاملے کو سلجھانے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ لال بھجکڑ ثانی نہایت قابل اور اپنے شعبے میں مہارت کے حامل افراد کی خدمات بطور مشیر اور وزیر حاصل کرتے اور ان کے تجربے اور لیاقت کی بنیاد پر کام چلانے کی کوشش کی جاتی، مگر ستم بالائے ستم تو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گرد لال بھجکڑوں کی فوج ظفر موج جمع کر لی۔ جب حالات بہت زیادہ بگڑنے لگے، امیدیں دم توڑنے لگیں اور خواب ریزہ ریزہ ہونے لگے، تو کندھوں پر بٹھانے اور داد و ستد کے ڈونگرے برسانے والے لال بھجکڑ ثانی کو برا بھلا کہنے لگے۔ مگر میرا خیال ہے کہ اس میں بیچارے لال بھجکڑ ثانی کا کوئی قصور نہیں۔ غلطی تو ان کی ہے جنہوں نے پہیلیاں بوجھنے والے سے ملکی مسائل کا حل تلاش کرنے کی امید باندھ لی اور اسے اقتدار کی مسند پر لا بٹھایا۔ نوٹ فرما لیجئے کہ عصمت اللہ بیگ کے افسانے کی طرح یہ کالم بھی تخیلاتی اور فرضی ہے۔ اس کالم کی کسی سے مماثلت محض اتفاقی ہوگی۔